اگر کوئی شخص شہوات کو روحانی امراض ہیں، نقصان دہ ہیں، ان کے اسباب کیا ہیں یہ نہیں جانتا، ان کے اثرات کیا ہوں گے، ایفیکٹس کیا ہوں گے نہیں جانتا، ان کے سیکرٹس کیا ہیں نہیں جانتا، وائی، ویئر، ہاؤ، اس کے پاس جواب نہیں ہے، نہ وائی کا، نہ ویئر کا، نہ ہاؤ کا، اسباب، اثرات، حکمتیں نہیں کچھ جانتا، محض جانتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ بری چیزیں ہیں، محض اللہ کا حکم جان کر کہ اللہ نے ان کو ناپسند کیا ہے، ہلاکت انگیز کہا ہے، تو محض اللہ کے حکم کی وجہ سے اگر بندہ ان کی پیروی سے بچنے کا ارادہ کر لے، ان کی پیروی سے بچنے کا عزم کر لے، تو اس عزم کو ایمان کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد وہ ان سے بچنا چاہتا ہے، چونکہ عزم کر لیا نا، تو بچنے کی تدبیر چاہیے نا اس کو۔ ایک آدمی نے عزم کر لیا کہ مجھے زکام نزلہ نہ ہو، تو خالی اس عزم سے وہ نزلے سے تو نہیں بچ سکتا۔ عزم کر لیا کہ مجھے انفیکشن نہ ہو، تو خالی اس ارادہ کر لینے سے وہ انفیکشن سے بچ سکتا ہے؟ اور کھائے پیے سب غلط چیزیں اور غلط جگہ پر جائے جہاں انفیکشس ہو ساری اور سارے بیکٹیریاز ہوں، تو وہ تو لگیں گے ہی لگیں گے، انفیکشن تو ہوگی۔ خالی عزم کر لینے سے، میں نقطہ مثال سمجھا رہا ہوں، آپ انفیکشن سے بچ نہیں سکتے۔ اسی طرح ان چیزوں سے بچنے کا عزم ایمان کا درجہ ہے، مگر یہ عزم کر لینے سے ایکچولی بچتے نہیں ہیں، انسان بچتا نہیں۔ بچنے کے لیے آگے کچھ سٹیپ ہیں، وہی سیکھنے آتے ہیں آپ یہاں پر۔ وہ کیا سٹیپ ہیں؟ سب سے پہلا سٹیپ ہے اس کا علم، کہ اگر بچنا ہے تو بھئی انفیکشن لگتی کیسے ہے؟ سردی لگے گی، سویٹر نہیں پہنیں گے، کوٹ اور جمپر نہیں پہنیں گے، کھلی ہوا میں جائیں گے، یا بری فضا میں جائیں گے، یا غلط جگہ پر، یا غلط کھانا ایسا کھائیں گے جو باسی ہے یا خراب ہے، وغیرہ وغیرہ، بے شمار چیزیں جن میں بیکٹیریاز ہیں، وہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ انفیکشن ہوتی کیسے ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، علامات کیا ہیں، سمٹمز کیا ہیں۔ پہلے انفیکشن کا پتہ ہو کہ انفیکشن کیا بلا ہے، بیماری کیا ہے، زکام کیا ہے، نزلہ کیا ہے، سر درد کسے کہتے ہیں، کیوں ہوتی ہے، تھکن کی وجہ سے ہوئی ہے، بخار کی وجہ سے ہوئی ہے، نزلے کی وجہ سے ہوئی ہے، سٹریس کی وجہ سے ہوئی ہے، بلڈ پریشر کی وجہ سے ہوئی ہے، تو بے شمار ملٹیپل ریزنز ہیں۔ تو یہ ان اسباب کو جاننا، سمٹمز، علامات کو جاننا، اور ان کو کس طرح دور کرنا ہے، ٹھیک کیسے ہونا ہے، صحت یاب کیسے ہونا ہے، خود کو بچانا کیسے ہے، اس کا طریقہ سیکھنا، بیسک طریقہ سیکھنا، اس کو علم کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے ایک ہی آیت مبارکہ میں پہلے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے جو ایمان والے ہیں وہ ایمان کا درجہ بتا دیا، اور اسی کے اندر فرمایا والذین اوتوا العلم درجات، اور پھر ایمان والوں میں جو لوگ ایمان جس منزل پہ پہنچانا چاہتا ہے یا جس برائی سے بچانا چاہتا ہے، اس منزل کو جاننا اور برائی سے بچنے کا طریقہ سیکھنا، اس کو علم کہتے ہیں۔ فرمایا جو طریقے سیکھ لے اس کے درجات بلند ہوں گے۔ یہ دو درجے ہو گئے، اس کے بعد تیسرا درجہ، یہ طریقے جان لینا یہ علم تھا، مگر ان طریقوں کو عمل میں ڈالنا یہ سلوک ہے، اور پھر اس عمل پر ریاضت کریں گے، محنت کریں گے، مسلسل محنت پہ محنت، مسلسل ریاضت محنت کریں گے، مجاہدہ کریں گے، تو یہ تزکیہ ہے۔ یہ چوتھی سٹیج ہے۔ سیکھے ہوئے کو عمل میں ڈالیں گے تو سلوک، عمل میں ڈال کر مزید محنت پر محنت کریں گے تو تزکیہ، اور اگلی بات بڑی خاص، محنت، ریاضت کی، مجاہدہ کیا، تزکیہ ہو گیا، اس تزکیہ کے جب ہو جائے تزکیہ تو اس کے اثرات پیدا ہوں گے، اس کا نور پیدا ہوگا، انوار و تجلیات ہوں گی۔ وہ جو اس کے اثرات ہوں گے، جب آپ اپنے قلب اور باطن پر، من میں ان اثرات کو محسوس کرنے لگیں، جب اس عبادت کے، تزکیہ کے سے جو جنم لینے والے اثرات ہیں، برکات ہیں، انوار ہیں، تجلیات ہیں، تاثیرات ہیں، کیفیات ہیں، وہ جو پیدا ہوں گی، جب آپ کو فیل ہو کہ آپ کا دل بدل گیا ہے اور دل پر تاثیرات آ گئی ہیں،
قلب و باطن پر آ گئی ہیں، روح پر آ گئی ہیں، من بدلا ہوا نظر آئے، محسوس کریں کہ من نے اثرات قبول کیے ہیں اور ان پر ایک بارش ہو رہی ہے اور ایک نئی دنیا آباد ہو گئی ہے. تو جب قلب و باطن پہ اثرات کو محسوس کریں وہ تصفیہ ہے، پھر وہ تصفیہ ہے. اور چھٹی چیز جس پہ یہ ختم کر رہا ہوں وہ یہ کہ یہ جو اثرات آپ نے محسوس کر لیے اور محسوس کرنے کے بعد محفوظ کر لیے دل اور باطن میں، تصفیہ، اگر ساری زندگی کے سارے شب و روز میرے بیٹے اور بیٹیوں اور ہر لمحہ اور ہر وقت، جملہ لمحات اور اوقات، آپ کے ساری موومنٹس اور سارے مومنٹس، آپ کی حرکات و سکنات بھی اور آپ کے اوقات بھی، مومنٹس آف یور لائف، ہر لمحہ ہر وقت اگر ان پاکیزہ اثرات اور اعمال کے ساتھ بسر ہوں تو اس کو ادب کہتے ہیں. تقویٰ کا بھی یہ ادب ہے، اس منزل تک پہنچنا ہے. تقویٰ ایمان سے شروع ہوتا ہے اور ادب پہ اس کا سفر جا کے ختم ہوتا ہے.